ہائی کورٹ کے جج کی طرف سے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچانک سے عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس لگا دیا اور جج کا تقرر کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب کی طرف سے کیس کیا تھا؟ علیمہ خان کی طرف سے اور بشرا بی بی کی طرف سے درخواست دی گئی تھی کہ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اس حوالے سے داد رسی کی جائے۔ علیمہ خانم کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کو 22 گھنٹے تک کے لیے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، جبکہ بشرا بی بی کو 24 گھنٹے کے لیے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ تو سرفراز ڈوگر کی طرف سے یہ کیس حوالے کر دیا گیا خادم حسین سمرو کے، اور انہوں نے اس پر آرڈر تو ابھی تک جاری نہیں کیا، لیکن انہوں نے کیس سن لیا، کیس دیکھ لیا۔ رجسٹرار کی طرف سے جو اعتراضات لگائے گئے تھے ان کو بھی دور کر دیا گیا۔ تو سلمان صفدر کی طرف سے اس حوالے سے وہاں پہ بحث کی گئی، تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ آج ہی کیس کو لگا دیا جائے یا پھر کل لگا دیا جائے، اور جج کی طرف سے کیسی جرأت دکھائی گئی، انہوں نے کیس سن لیا، اعتراضات ختم کر دیے۔ اس حوالے سے چونکہ عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے، تو قید تنہائی کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ گول مول آ جائے گا۔ عمران خان کے وکلاء سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ اس کیس کو پہلے سنا جائے جس میں سزا معطل ہونی ہے، لیکن اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ان جج صاحب کو یہ کیس دے دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں بھی آتا ہے، عمران خان کی رہائی کا امکان دور دور تک نہیں ہے، اس لیے یہ کیس جلدی سے لگا دیا گیا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کو دیکھا جائے، علاقائی صورتحال کو دیکھا جائے تو خیر کی خبر نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے ایک ابھی افسوسناک خبر آئی ہے، سعودی عرب میں ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، اس میں 14 افراد سوار تھے، 14 کے 14 جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ راست رورا کے علاقے میں آرامکو کمپنی کا ہیلی کاپٹر تھا، گر کر تباہ ہو گیا۔ تو پاکستان میں یہ طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے، افغانستان کی طرف سے پاکستان میں مداخلت ہوتی ہے۔ اب یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں، ہوائی حملے کیے ہیں، فضائی حملے کیے گئے ہیں، جس میں 25 لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایران اور امریکہ کی بات کی جائے تو وہاں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ کل یہ ہوا تھا کہ ایران نے امریکہ پر حملہ کیا اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، ایک دوسرے پر حملے کیے گئے۔ جنگ بندی کے باوجود یہ حملے ہو رہے تھے، تاہم وہاں سے تھوڑی سی بہتر خبر یہ آئی ہے کہ دونوں نے ایک مرتبہ پھر جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ دونوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بیٹھ کے بات کریں گے۔ جس طرح سے ان کے درمیان تکنیکی مذاکرات ہو رہے تھے، سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات یہ جاری تھے، وہاں پہ ایران کی اور امریکہ کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی۔ ایران کی طرف سے جب امریکہ نے یہ حملہ کیا تو انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ آج کوئی بات نہیں ہوگی، ہم اکٹھے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ سوئٹزرلینڈ میں کل اتوار کے روز امریکہ اور ایران کے مابین جو مذاکرات ہونے تھے وہ نہیں ہوئے۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ ایران اور امریکہ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا، اتفاق کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ دونوں کی طرف سے ایک دوسرے پر حملے روک دیے جائیں گے، بلکہ حملے روک دیے گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ عراق میں دونوں ممالک بیٹھیں گے اور کل منگل کے روز یہ بیٹھیں گے۔ آبنائے حرمز میں جس طرح کی صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے، جس طرح سے حالات وہاں پہ بگڑ گئے ہیں، جو صورتحال بدتر ہو گئی ہے، اس کو معمول پر لانے کے لیے یہ دونوں ممالک قطر میں کل منگل کے روز بیٹھیں گے۔ آ جاتے ہیں ایک مرتبہ پھر پاکستان میں جیو نیوز کی نشریات جس طرح سے بند کی گئی تھی، یوم عاشور کے موقع پر ان کی طرف سے ایسی ڈاکومنٹری چلا دی گئی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشبیہ بھی دکھا دی گئی۔ یہ کسی غیر ملکی کمپنی کی طرف سے بنائی گئی ویڈیو تھی، یہاں پہ چلا دی گئی اور بغیر دیکھے بھالے اس کو چلا دیا گیا۔ تو باقی کئی ممالک میں ایسی ویڈیو چلتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ کئی مسلم ممالک میں بھی ایسی تصویروں والی ویڈیو نہیں دکھائی جاتی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے یا کسی بھی رسول اور نبی کی تشبیہ دکھائی جائے۔ تاہم جیو کی طرف سے یہ لاپرواہی کی گئی، ایک بندے کی لاپرواہی کی وجہ سے پورے کا پورا چینل بند کر دیا گیا۔ یہاں پہ آپ کے سامنے یہ بھی رکھیں گے کہ جیو کی طرف سے کس طرح سے معافی مانگی گئی، اور اس کا جس طرح سے عطا طارق صاحب کا بیان ہے اس کو اہم خانہ بیان سے زیادہ کی حیثیت نہیں دی جا سکتی، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ آپ کو آگاہ کر دیں کہ جیو کی نشریات
नशरियात केबल पर बंद कर दी गई हैं, केबल पर जियो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यूट्यूब पर उनकी नशरियात पहले ही की तरह जारी हैं। हालांकि पेमरा की तरफ से जो नोटिस दिया गया था उसमें कहा गया था कहीं भी वेबसाइट पर कहीं पर भी आपकी नशरियात सामने नहीं आनी चाहिए, और इन्होंने वादा भी कर लिया था। और एक आध खबर में ये भी बताया गया था कि जियो की तरफ से यूट्यूब पर भी अपनी नशरियात बंद कर दी गई हैं, लेकिन ये सारे का सारा ऐसे ही था। यूट्यूब पर अब भी उनकी नशरियात जारी हैं। ये ज़रा थोड़ा सा मुलाहिजा कीजिए कि ये हमने वहाँ से लाइव प्रोग्राम में से एक थोड़ा सा क्लिप आपके सामने रखा है। यूट्यूब पर इनकी नशरियात जारी हैं। ये कैसे मुमकिन हो गया कि इनको यूट्यूब पर अपने प्रोग्राम जारी रखने की इजाज़त दे दी गई? ये जाहिर है कि हुकूमत से तो इजाज़त इन लोगों की तरफ से नहीं ली गई, और हुकूमत यूट्यूब पर चलने वाले प्रोग्राम बंद भी नहीं करवा सकती। लेकिन चूँकि ये प्रोग्राम पाकिस्तान से ही जारी होते हैं और सारे के सारे लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो इनको रोका जा सकता है कि तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत कैसे हो गई कि जब पाबंदी लगाई गई है तो आपने फिर भी नशरियात अपनी जारी रखी हुई हैं। अब आपके सामने रखते हैं कि अता की तरफ से कैसा अहमकाना बयान दिया गया, उसके बाद फिर जिस तरह से जियो की तरफ से माफ़ी मांगी गई वो भी आपके सामने रखेंगे। ज़रा सुनिए अता साहब क्या कहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा है कि मुक़द्दस हस्तियों को हम सब इंतहाई इज्जत और एहतराम के दर्जे पर देखते हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि हम ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही देखते हैं। इन हस्तियों की तस्वीर कशी या तस्वुराती अक्कासी नहीं की जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। पेमरा की जानिब से जियो न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किए जाने पर रद्दमल में अता तारड़ ने कहा कि हमें अपने जज्बात को काबू में रखकर देखना है कि क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर ऐसा हुआ, और क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर ऐसा हुआ। ये कैसे हो गया, इनको वजूहात की तलाश है। ये हम कह रहे हैं कि इनका अहमकानापन है कि इनको वजूहात की तलाश है कि ये कैसे हो गया, इससे इनका क्या लेना देना है कि ये कैसे हो गया। जैसे भी हो गया, जिस बंदे ने ये किया है वो उसको पकड़ने की ज़रूरत है। आइंदा किस तरह इससे बचा जा सकता है? आइंदा किस तरह इससे बचा जा सकता है, इंतहाई ज़्यादा आसान है। ये एक बंदा है जिसकी नॉनसेंस होने की वजह से ये सारा मामला हो गया। अगर वो थोड़ी सी अक्ल का मुजाहरा कर लेता, जिसने ये प्रोग्राम आगे भेजा था, जिसने ये प्रोग्राम चलाना था, उसने पहले इसको देखा होगा। किसी न किसी ने तो इसको ज़रूर देखा। ये नहीं हो सकता है कि किसी ने भी ना देखा और इन्होंने प्रोग्राम चला दिया। किसी न किसी ने तो ज़रूर देखा, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोग्राम चल गया। ये सिर्फ एक बंदे की गलती है। उन्होंने कहा है कि मजहब के हवाले से नशरियात में मामलात कई दफ़ा प्रोग्राम के शुरका के हाथ से भी निकल जाते हैं। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंतज़ामिया के हाथ से निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं? ये इंतज़ामिया की नालायकी और नाअहली हो सकती है जिसके बायस ऐसा हो जाता है। अता तारड़ की तरफ से ये कुछ कहा गया, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी तरफ से ये दिया गया बयान अहमकाना है कि ये कैसे अभी वो वजूहात की तलाश करेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो गया। इसलिए हम सब पे एहतियात लाजिम है। कानून के मुताबिक पेमरा ने बर वक्त नोटिस जारी किया है जिसके तहत आगे कार्रवाई होगी, मगर हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। और बिल्कुल इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। जियो के लिए इतना ही काफ़ी है कि उन पर ऐसी पाबंदी लगी है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से जियो न्यूज़ पर पाबंदी लगी है और जिस तरह से इन पर तो लानत हो रही है, आइंदा ये इंतहाई ज़्यादा मोहतात रहेंगे। उनकी तरफ से जो माफ़ी मांगी गई वो भी आपके सामने रख देते हैं। जियो न्यूज़ 10 मुहर्रम को नशर होने वाले मवाद सफ़रे इश्क के हवाले से गलती को तस्लीम करता है। इस मवाद में इराक़ और कुछ दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक में महदूद तादाद में अफराद की जानिब से इख्तियार की जाने वाली बाज़ रसूमात की अक्कासी की गई थी। ये मवाद महज उन मकामी रसूमात की अक्कासी करता था और उसका मकसद किसी वसीतर मजहबी नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी करना, उसकी तायीद करना या उसे फ़रोग़ देना नहीं था। ये मवाद ना तो जियो न्यूज़ ने तैयार किया था और ना ही उसकी अशात किसी इरादे या मकसद के तहत की गई थी। हम वजाहत करना चाहते हैं कि जियो न्यूज़ मुस्लिम उम्मा के वसी पैमाने पर तस्लीम शुदा अकायद और हसासियतों के एहतराम की अपनी पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। ऐसे मवाद की शमूलियत हमारे इदारियाती मौक़िफ़ या इदारा जाती अक़ीदे की अक्कासी नहीं करती। मुतालिका मवाद को फ़ौरी तौर पर हटा दिया गया और इदारे ने फ़ौरी तौर पर इसमें मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। किसी भी रद्द अमल से पहले वजाहतें और माजरत नशर की गई थीं। हम किसी भी तकलीफ़ पर अफसोस का इजहार करते हैं और मजहबी एहतराम के आला तरीन मयारात को बरकरार रखने के अपने अज़म का आदा करते हैं।
جیو کی طرف سے اچھا کیا گیا کہ انہوں نے معافی مانگ لی. اس طرح سے ان کے خلاف جس طرح سے جذبات بھڑکے تھے اس میں کچھ نہ کچھ نرمی ضرور پیدا ہو گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ آئندہ ان کی نشریات کس طرح سے جاری ہوتی ہیں اور آئندہ یہ کس طرح سے عمل کرتے ہیں. ویسے ہماری اس حوالے سے رائے یہی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آئندہ ان کی طرف سے کسی قسم کی بے احتیاطی کی جائے. چلتے ہیں آزاد کشمیر میں. وہاں پہ جس طرح سے دیگر پارٹیوں کی طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد بھی ہو رہا ہے اور انہوں نے ٹکٹ بھی جاری کر دیا اپنے لوگوں کو, انہوں نے نامزد بھی کر دیا الیکشن میں حصہ لینے کے لیے. اس طرح سے پی ٹی آئی کی طرف سے 33 لوگوں کو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں اور پاکستان میں جو 12 نشستیں مہاجرین کی موجود ہیں جن پر ایکشن کمیٹی کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے ان پر کسی کو بھی ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا. یہ ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں آزاد کشمیر کے سابق پی ٹی آئی کے وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب کی طرف سے. ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی. ان سے ہم نے پوچھنا تھا کہ عمران خان سے توسیع کس طرح سے کروائی جائے گی اور پاکستان میں جس طرح سے ٹکٹ ابھی تک جاری نہیں کیے گئے اس میں کیا دباؤ تھا یا کوئی مجبوری تھی. تاہم ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا. ہو سکتا ہے وہاں پہ جہاں پہ آج کل یہ موجود ہے آزاد کشمیر کی جس طرح سے صورتحال ہے وہاں پہ کبھی انٹرنیٹ آتا ہے کبھی نیٹ نہیں آتا. اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکا ہو. باقی پی ٹی آئی کے کچھ لیڈروں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیں ٹریپ کر کے الیکشن لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہاں پہ ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی لیے ہائی کورٹ کی طرف سے رجسٹریشن کا حکم بھی دے دیا گیا ہے اور وہاں پہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان بھی مل رہا ہے اور سارا کا سارا یہ پی ٹی آئی کو ٹریپ کرنے کی کوشش ہے. بہرحال اس حوالے سے ہماری یہ رائے ہے کہ وہاں پہ جس طرح سے باقی پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں ان کو بھی حصہ لینا چاہیے. تحریک انصاف کو بھی کسی بھی پارٹی کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. بائیکاٹ کوئی آپشن نہیں ہے. تو باقی وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی. ان دونوں کے درمیان بھی اتحاد ہو گیا ہے اور آئی پی پی بھی ہو سکتا ہے حلیم خان کی پارٹی بھی ان کے ساتھ ہی جڑ جائے. وہاں پہ ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا اتحاد بن کے سامنے آئے. لیکن جس طرح سے پذیر آئی تحریک انصاف کی ہو رہی ہے پاکستان میں ہر جگہ پر, وہاں پہ اگر غیر جانبدارانہ الیکشن ہوتے ہیں شفاف ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے جیتنے کے زیادہ امکانات نظر آتے ہیں. احمد خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. ان کی طرف سے جس طرح سے حکومت کی طرف سے بل پیش کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ اس کو کمیٹی سے منظور بھی کروا لیا گیا. ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا, میرے علم میں یہ نہیں ہے. اس کو گنڈا ایکٹ کا متبادل کہا جا رہا ہے. گنڈا ایکٹ میں تھوڑی سی ترمیم کی جا رہی ہے اور یہ انگریز کے دور کا گنڈا ایکٹ تھا جس کو مزید حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے, جس کو بھی انتظامیہ چاہے کہ عدالت کے حکم پر نہیں بلکہ ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر اور کمشنر کے احکامات پر کسی کو بھی اٹھا لیا جائے گا. کسی کے خلاف بھی کارروائی کر لی جائے گی. کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں کوئی بد زبانی کرتا ہے تو اس کو بھی اٹھایا جائے گا. تو محمد احمد خان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے علم میں لائے بغیر ایسا بل سامنے لایا گیا بلکہ اس کو کمیٹی میں منظور بھی کروا لیا گیا. انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی ہے. یہاں پہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ ہر بندہ, ہر مسلم لیگی مریم نواز شریف صاحبہ سے گھبراتا ہے, ان سے خوف زدہ رہتا ہے. جو وہ کہتی ہیں ان کی خواہش کے مطابق ہی چلتا ہے, اس کے مطابق ہی عمل کرتا ہے, اسی راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے تعین کیا جاتا ہے. احمد خان کس طرح سے ان کی رائے کے خلاف جا سکتے ہیں. تو ناظرین اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج جو رجیم کھڑی ہوئی ہے ان کے ماماروں میں ان کا بھی ہاتھ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو ڈگی میں بٹھا کے یہی جی ایچ پی میں لے جاتے رہے. ان کے جنرل باجوہ کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے, گویا کہ ان کے ساتھ ان کی پرانی دوستی ہے. آج جو رجیم ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے جو مامار ہیں ان میں ایک احمد خان بھی شامل ہے. اسی لیے وہ ان سے نہ خوف کھاتے ہیں اور نہ ہی اپنی رائے کو ان کی رائے کے نیچے دبنے دیتے ہیں. اجازت دیجیے.